یہ دو گھڑیوں کا قصہ ہے۔ ایک گھڑی غدار کے پاس تھی، دوسری گھڑی محب وطن کے پاس تھی۔ پہلی گھڑی جس غدار کے پاس تھی اس کا نام حامد میر ہے۔ حامد میر نے 1998 میں اسامہ بن لادن کا قندھار میں ان کے گھر انٹرویو کیا تھا۔ جب وہ انٹرویو ہو رہا تھا تو اس دوران ظہر کا وقت ہو گیا اور حامد میر کے کانوں میں ظہر کی اذان کی آواز پڑی، تو انہوں نے غور کیا کہ یہ آواز اسامہ بن لادن کے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی سے آ رہی ہے۔ اور جب عصر کا وقت ہوا اور ایک بار پھر آواز آئی تو حامد میر نے دلچسپی لیتے ہوئے اسامہ بن لادن سے پوچھا کہ آپ نے یہ گھڑی کہاں سے خریدی ہے؟ تو اسامہ بن لادن نے مسکرا کر کہا کہ یہ عام سی واٹر پروف گھڑی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ گھڑی اپنی کلائی سے اتاری اور حامد میر کو کہا کہ اگر آپ کو یہ پسند ہے تو میں آپ کو یہ گفٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حامد میر نے شکریہ کے ساتھ انکار کیا اور کہا کہ میں گھڑیاں اپنے پاس اس لیے نہیں رکھتا کیونکہ یہ مجھ سے گم ہو جاتی ہے۔ وہ گرم دوپہر ڈھل گئی تو اس کے ٹھیک 3 سال بعد یعنی 9/11 کو ایک بندہ اسامہ بن لادن کا پیغام لے کر حامد میر کے دفتر پہنچا، اور حامد میر کو ملنے کے بعد اس نے وہ گھڑی حامد میر کو دی جو اسامہ بن لادن کی کلائی پر حامد میر پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ اس نے شیخ صاحب کا پیغام دیا اور کہا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ گھڑی گم نہیں کرنی، اور ایک تحریری بیان تھا، اور اس تحریری بیان میں اسامہ بن لادن نے لکھا کہ 9/11 کے حملوں میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہاں مگر جنہوں نے بھی یہ حملہ کیا ہے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس 9/11 کے بعد حامد میر نے ایک بار پھر اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا، اور اس دوران ان کے ہاتھ پر وہ گھڑی بندھی ہوئی تھی جو اسامہ بن لادن نے اسلام آباد بھجوائی تھی۔ اس گھڑی کو دیکھ کر اسامہ بن لادن بہت خوش ہوئے اور کہا کہ شکر ہے کہ آپ سے یہ گم نہیں ہوئی۔ وہ ان کا آخری انٹرویو ثابت ہوا کیونکہ اس کے بعد انہیں جو ہے امریکن فورسز نے ہلاک کر دیا۔ اس آخری انٹرویو کے بعد پوری دنیا سے حامد میر کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی، ہر زاویے سے تحقیق گئی، بلکہ مالدیپ کے انگریزی اخبار کے 2 صحافی حامد میر کو تلاش کر کے اسلام آباد پہنچ گئے۔ شاہیب اور احمد ظہیر نامی 2 صحافیوں نے حامد میر سے اس گھڑی کی بابت پوچھا تو حامد میر نے وہ گھڑی نہ صرف ان کو دکھائی بلکہ اس کے بابت سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اگلے روز مالدیپ کے اخباروں میں وہ گھڑی اور اس کی خبر حامد میر کی تصویر کے ساتھ شائع کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی حامد میر کے لیے نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ ہم ان مسائل پر بات نہیں کرتے، ہم صرف پچھلے سال کی بات کرتے ہیں کہ جب 9/11 کو 20 سال پورے ہوئے تو کینیڈا کے ایک میوزیم کی وکیل خاتون نے حامد میر کو ٹیلی فون کیا اور انہیں کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق آپ کے پاس وہ گھڑی ہے جو آپ کو اسامہ بن لادن نے تحفے میں دی تھی۔ حامد میر نے اقرار کیا کہ میرے پاس وہ گھڑی ہے، تو اس خاتون جس نے پوری ریسرچ کی ہوئی تھی اس نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق وہ گھڑی چند ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسے ہمیں بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ہم آپ کو قیمت دیں گے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو حامد میر نے شکریہ کے ساتھ انہیں بتایا کہ ہماری معاشرتی روایات کے مطابق ہم تحفے نہیں بیچا کرتے، لیکن خاتون باضد تھی اور کہنے لگی کہ آپ میرا فون نمبر اور ای میل ایڈریس سیو کر لیں اور جب بھی آپ اسے بیچنا چاہیں تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ پچھلے سال اس خاتون نے دوبارہ حامد میر کو کال کی اور ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ آپ کے وزیر اعظم نے محمد بن سلمان سے ملنے والی گھڑی مارکیٹ میں بیچ دی ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ یہ ہماری معاشرتی روایات ہیں، ہم اپنے تحفے نہیں بیچتے۔ اس طنز پر حامد میر نے بھی کچھ تلخ جواب اس خاتون وکیل کو دیے۔ اس کے بعد اس نے بات کو تھوڑا پلٹ دیا اور کہا کہ آپ کے وزیر اعظم نے یقیناً کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ بھی انہی کی طرح ہم سے پیسے لے لیں اور اپنے ٹیکس گوشواروں میں اس کو ظاہر کریں، اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی زندگی کو یہ گھڑی بدل دے گی۔ حامد میر نے کہا کہ ایک شرط پر میں یہ گھڑی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور میری وہ واحد شرط یہ ہے کہ آپ مجھے تحریری ضمانت دیں گے کہ یہ گھڑی آپ فروخت نہیں کریں گے، اور اگر آپ مجھے یہ ضمانت دیتے ہیں تو یہ گھڑی میں آپ کو مفت دینے کے لیے تیار ہوں۔ خاتون نے کہا کہ میں مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد اس کی کال نہیں آئی۔ یہ تو تھی ایک غدار کی گھڑی کی کہانی۔
जो आज तक उसके घर में मौजूद है। अब एक और घड़ी भी है जो एक मुहब्बे वतन के पास थी, जो एक सुपरमैन के पास थी, जो एक देवता है, जो आज भी रावलपिंडी में खड़ा होकर सबको ललकार रहा है, जो सबको डाकू, चोर, फराडिए और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। वो घड़ी भी दुनिया की एक अहम शख्सियत मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदीया के क्राउन प्रिंस हैं और वज़ीर आज़म के बराबर ओहदा रखते हैं, उन्होंने जब हमारे खान साहब वज़ीर आज़म थे और सऊदीया गए तो 2 अरब रुपए से ज़ायद की मालियत। और उस घड़ी की खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि वो दुनिया में सिंगल पीस है, ना उससे पहले कोई घड़ी उस तर्ज पे बनी है और ना बाद में ही बनेगी, क्योंकि MBS ने वो स्पेशल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए ऑर्डर पर बनवाई थी। इमरान खान ने वो तोहफा वसूल किया और पाकिस्तान आ गए, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वो घड़ी हमें दुबई के एक डीलर की दुकान पर नज़र आई और वो डीलर भी मीडिया पर नज़र आया और उसने बताया कि मैंने ये घड़ी फराह गोगी और जुल्फी बुखारी की से ख़रीदी है। इस स्टोरी के साथ ही दुनिया के तमाम अखबारात ने शाहजेब खान ज़ादा को कोट करते हुए उनका फ़ोटो लगाकर और ये ख़बर शाया कर दी, जिससे यकीनन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सुबकी हुई। लेकिन मीडिया में सिर्फ एक मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी को डिस्कस किया जा रहा है और उसके अखलाकी पहलुओं पर बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों घड़ियाँ हैं, यहाँ तो इतने सारी रोलेक्स घड़ियाँ तोशाखाना से गायब हुई, हार, कफ लिंक्स, फ़ोन, क्रॉकरी और ना जाने क्या क्या। लेकिन अजीब ढिठाई है, कहा जाता है कि हमारे तोहफे थे, हमने वो ख़रीदे और हमने बेच दिए, किसी को क्या। अब उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि तोशाखाना कानून के मुताबिक कोई भी वज़ीर आज़म कोई तोहफ़ा ख़रीद नहीं सकता। रिटेन का लफ्ज़ इस्तेमाल है। रिटेन का मतलब अपने पास रख सकता है और उसके लिए भी 3 शर्तें हैं। नंबर 1, उस तोहफे की कीमत FBR की एक कमेटी और एक इंटरनेशनल कमेटी उसका तयन करेगी कि इसकी कीमत क्या है। जब उसका तयन हो जाएगा तो 50% कीमत वज़ीर आज़म के ज़ाती अकाउंट से तोशाखाना में जमा की जाएगी और उसके 4 माह के अंदर अंदर वो तोहफा अपने पास रख सकते हैं। सिर्फ रख सकते हैं, फ़रोख्त नहीं कर सकते। रिटेन, क्योंकि परचेज़ उन्होंने किया ही नहीं है, परचेज़ का लफ्ज़ है ही नहीं, सिर्फ रिटेन कर सकते हैं। मगर इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने ये किया कि अपनी मर्ज़ी से तोहफ़ों की कीमत लगाई, अपनी मर्ज़ी के बंदे के हाथ में वो तोहफ़ा पकड़ाया और उस बंदे ने उसे मार्केट में जाकर बेच दिया। और उस तोहफ़े की जो 50% कीमत है, वो उस तोहफ़े को बेचने के बाद 50% नहीं, 20% कीमत। हालांकि इन्होंने खुद 20 को 50% कर दिया था, लेकिन इन्होंने चूंकि वो कानून पढ़ा ही नहीं था, वो तो शायद खाकान अब्बासी ने कानून बनाया था। इनको तो ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने इसको अनाउंस किया, ऐलान किया था कि आज से तोशाखाना का तोहफ़ा जो भी लेगा वो 50% कीमत उसकी अदा करेगा। लेकिन चूंकि इन्होंने तो वो कानून बनाया ही नहीं था, इसलिए इनको पता ही नहीं था कि वो कानून में लिखा क्या है, तो इन्होंने वो तोहफ़ा मार्केट में बेचने के बाद उसकी 20% कीमत, अच्छा कीमत भी खुद ही तयन की कि इसकी ये कीमत है 2 अरब 70 करोड़ रुपए की घड़ी, ये की कीमत ये 20 करोड़ रुपए वहाँ पे जाहिर कर रहे हैं और 60 करोड़ रुपए मालियत पे जाके ये उसको बेच रहे हैं। ये सिर्फ यही नहीं हुआ, उन तोहफ़ों को जो कीमत है जो मार्केट में बेचने के बाद इन्होंने तोशाखाना में आके जमा करवाए हैं, वो इमरान खान के ज़ाती अकाउंट से जमा नहीं हुए, बल्कि वो किसी और के अकाउंट। पहली खिलाफ वर्जी ये हुई कि किसी और के अकाउंट से तोशाखाना के अकाउंट में पैसे जमा हुए। दूसरी क्या हुआ कि जब वो तोहफे बिक गए, उसका एक हिस्सा तोशाखाना में जमा करवा दिया गया, उसके बाद उसके 6 हिस्से किए गए। एक हिस्सा इमरान खान के ज़ाती अकाउंट में आया, 2 हिस्से 2 खवातीन फराह गोगी और पिंकी पिरनी के अकाउंट में आए, एक हिस्सा जुल्फी बुखारी के अकाउंट में आया, एक हिस्सा एक सेनेटर के भाई के अकाउंट में आया और एक हिस्सा डीलर ने रखा। और ये हर तोहफे के साथ यही हुआ कि उसके 6 हिस्से बने और एक हिस्सा बाकायदगी के साथ इमरान खान के ज़ाती अकाउंट में जमा हुआ और उसी हिस्से को, जो वो अकाउंट में रकम जमा होती रही, उसी रकम को उन्होंने अपने जो गोशवारे हैं उसमें जाहिर नहीं किया और उसी बात पे इलेक्शन कमीशन ने
ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے۔ لیکن عجیب ڈھٹائی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے تحفے تھے ہم نے بیچ دیے۔ بھائی آپ کو عزت اور بےعزتی کا بھی نہیں پتا، آپ کو ایک ملک تحفہ دیتا ہے، آپ کو آنر دیتا ہے، آپ وہ تحفہ اپنے ہاتھ میں باندھ کے لوگوں کو دکھائیں کہ یہ مجھے اپریشیٹ کیا گیا، یہ میری ڈگنیٹی ہے، میری پریسٹیج ہے، یہ مجھے سراہا گیا۔ لیکن آپ نے وہ تحفہ 6 بندوں کا گینگ بنا کے توشہ، اور صرف ایک MBS محمد بن سلمان کی گھڑی کی بات نہیں ہے، توشہ خانہ سے تو درجنوں رولیکس گھڑیاں، فونز، کراکری، ہار، کف لنکس اور ایسی لوٹ مار کی گئی کہ وہاں پہ کچھ چھوڑا ہی نہیں گیا۔ صرف توشہ خانہ کے تحفوں سے کروڑوں روپے نہیں، اربوں روپے کمائے گئے، اور سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ اربوں روپے مالیت کی چیز کو کوڑیوں کے داموں جو ہے مارکیٹ میں بیچ دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا نیا پاکستان، اور یہی نیا پاکستان اب دوبارہ سے عمران خان نیازی بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے ان کے فالورز پہ، مجھے حیرت ہے کہ آپ ٹھیک ہے ووٹ دیں عمران خان کو، آپ ٹھیک ہے آپ پسند کریں PTI کو، کیونکہ آپ کرکٹ کو پسند کرتے تھے، آپ ان کو ووٹ دیں، سپورٹ کریں، لیکن جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو ایڈمٹ تو کر لیں، ان کی تصحیح تو کر لیں۔ اب یہ کہنا کہ جی نواز شریف نے یہ کیا، زرداری نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، تو ساتھ یہ بھی مانا کریں کہ ہمارے کپتان نے بھی بڑی زیادہ کرپشن کی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو ہی یہ اتحادی حکومت بنی تھی اور انہوں نے آ کے اپنی ٹرانسفر اور پوسٹنگ شروع کی تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو ایکشن لیا اور وہ ساری ٹرانسفر اور پوسٹنگ کو یہ کہہ کر سسپینڈ کر دیا کہ آپ اتنی بڑی پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے، یہ ایگزیکٹو کو عدلیہ کہہ رہی ہے۔ لیکن اب جب تمام PSP افسران نے کام کرنے سے انکار کر دیا، جب IG پنجاب چھٹی پہ چلے گئے، جب چیف سیکرٹری نے کام کرنے سے انکار کر دیا، تو تمام رینکر، تقریباً 40 رینکر کو آپ نے مختلف اہم پوسٹوں پہ بٹھا دیا جو صرف PSP کے لیے مخصوص تھی۔ بہت سارے ضلعوں میں آپ نے رینکرز کو DPO لگا دیا ہے۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی، یہ ہے آپ کا کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی آفیسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے، ہم نے امریکہ کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے یورپی یونین کو نہیں چھوڑنا، ہم نے ان تمام سیاستدانوں کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اسٹیبلش تو بھائی پھر چلنا کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ 20 سے 40 ہزار بندہ ہے۔ ابھی جو آپ وہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں راول پنڈی میں، جو 3 دفعہ تو آپ نے مقام چینج کیا ہے، کیونکہ آپ کو جب ادھر سے فیض نہیں ملا تو آپ نے وہ فیض آباد چوز کر لیا اور وہاں جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ فیض کے ساتھ تو آپ کا بہت سارے فیضی تعلقات ہیں۔ لیکن یہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جتنا وویلا میں چالیں، جب تک آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، جب تک آپ گیمز کے جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے، اور میں ہوں، میں دیوتا ہوں، میں سپرمین ہوں، میں اوتار ہوں، میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اسی طرح چلنا ہے جس طرح پاکستان کا سسٹم کہتا ہے، جس طرح آئین کہتا ہے، جس طرح قانون کہتا ہے۔ اور ابھی تو خان صاحب آپ صبر کریں، یہ تو جلسہ ملسہ کر کے آپ نے جو تھوڑا بہت تھرل شرل اور گانے گونے چلا کے اور وہ پلاسٹر اتار کے اور چڑھا کے اور فائرنگ یہ سارا کچھ کر لیا، آپ کو ابھی حقائق کا اندازہ ہونا ہے۔ ابھی آپ نے اپنی پنجاب حکومت کو 2 ہفتے کے اندر ختم ہوتے دیکھنا ہے۔ وہ جو پنجاب حکومت کے خرچے پہ بسیں بھر کر راول پنڈی جا رہی ہیں، وہ جو پنجاب کی جو پولیس ہے اس کا آپ نے پورے سال کا جو بجٹ تھا وہ آپ نے 1 مہینے میں خرچ کروا دیا، اور اب آپ ان کو دوبارہ سے پیسے دے رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے یہ لانگ مارچ کو، ہمارے اس لولے لنگڑے مارچ کو، یا جو بھی دھرنا ہے یا جو بھی آپ کا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان اب کیا کون سی حقیقی آزادی، کس سے حقیقی آزادی ملنی ہے؟ کوئی اس کے خد و خال تو واضح کر دیں کہ آپ ہمیں کس سے آزادی لے کے دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ خود 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ، وہ بھی مختلف جماعتوں کی، کسی ایک جماعت، آپ پتہ نہیں ہمیں کس سے آزادی لے کے دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کروں گا، میں آپ کو 50 لاکھ گھر بنا کے دے دوں گا، میں 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا۔ مجھے تو ان کے فالورز پہ ہی ہنسی آتی ہے کہ آپ وہ پچھلے ساری پرفارمنس اور سارے نعرے اور سارے وعدے بھول کے ایک دفعہ پھر ٹریپ ہو گئے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ سراب کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آپ یہ بات لکھ لیں کہ عمران خان کو جو بھی شخص اس کے جھوٹ کا تحفظ کرتا ہے، اس کے جھوٹ کو دفاع کرتا ہے، اس کے جھوٹ کو
मैनिपुलेट करके सच करने की साबित करता है, उससे इमरान खान को तो पता नहीं कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन आपके कद का तयन हो जाता है। आपका पता चल जाता है कि आपका जो ये शऊरी, आपका जो ये कॉन्शियस लेवल है वो कहाँ तक है, आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक है। और अगर आप ऐसे सरपट भाग रहे हैं कि जी वो खान साहब बोलता कितना अच्छा है, वो ललकारता कितना अच्छा है, उसने तो ये किया है, उसने तो वो किया, और मेरे भाई खुदा का खौफ करो और प्रॉपर सियासी पार्टी बनकर सियासी अमल में आयो। ये जो लचरबाजी है, ये जो हुल्लड़बाजी है, इससे अब कुछ नहीं होने वाला है। आप अब वो फैज़ाबाद तक ही महदूद रहेंगे। आपने शाम को वो जलसा ख़त्म करना है, कोई धरना मरना नहीं होगा। आपने आपके एक हेलीकॉप्टर की रावलपिंडी, अब वो हेलीकॉप्टर आपके पास कहां से आ गया? पंजाब गवर्नमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं या केपी गवर्नमेंट का? एक आपने अपने हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने के लिए पूरी कानून साजी कर दी और कहा कि जी अब सरकारी जो हेलीकॉप्टर है वो किराए पे भी दिया जा सकता है। उसके बावजूद पीटीआई के वर्कर वाह 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 वाह, खान साहब ने बड़ी बात कर दी है। सोशल मीडिया आपका ब्रिगेड, जिस पे आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बच्चों को, नौजवानों को, ख़वातीन को पोस्टें दिखा के आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि जब झूठ भी तवातर से बोला जाए तो वो भी एक वक्त में सच लगने लग जाता है। मैं बिल्कुल नवाज शरीफ का दिफा नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आसिफ अली जरदारी का दिफा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि इमरान खान मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने गंदे लॉन्ड्री को पूरी दुनिया में जाके धोया है। उसने बताया है कि ये सारे सियासतदान जो हैं वो करप्ट हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मीर जाफिर है, वो गद्दार हैं, वो गिदड़ हैं। आपने कहा इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर दोनों ही कठपुतलियां हैं। आपने बताया है कि हमारा सिस्टम में रोज़ाना 1000 अरब रुपए की करप्शन होती है। तो बाबा जी 4 साल फिर आपको मिले थे, वही ख़त्म करवा लेते। 1 टका तो आपसे रिकवर किसी से नहीं हुआ, बस खाली बातें ही हैं और इन बातों के पीछे आप भागते रहें, लफ्ज़ों के जो गिलाफ हैं वो चढ़ाते रहें, और ये जो आपको नारों की जो मीठी टाफ़ी हैं ये आपके लोग खा रहे हैं। और जाके वहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये में वहाँ पे बंदा गया हुआ है। वो बसें जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट ने अरेंज की हैं। तो अब मेरे भाई रहम करें, अगला इलेक्शन आने वाला है, है तो ये आपकी सारी जो आपने की हुई है ये इलेक्शन कैंपेन ही है, लेकिन जिस अंदाज में आप चला रहे हैं वो आपकी अब कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में फैज़ नाम का एक ही लफ्ज़ बचा है और वो है फैज़ाबाद। तो बैठे रहें मेरे भाई और एंजॉय करें। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.